بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ کیسی ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں میری سب بہنیں خیریت سے ہوں گی۔ میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ میری طرف سے آپ سب کو رجب کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ آج کے اس ولاگ میں اپنی ڈیلی روٹین شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ رجب کے مہینے کی فضیلت اور اس میں کتنے روزے رکھنے چاہیے اور ان کا کیا اجر و ثواب ملتا ہے، یہ سب امپورٹنٹ باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ الحمدللہ میں نے بھی روزے کا اہتمام کیا اور وہ روٹین بھی میں اس ولاگ میں شیئر کروں گی آپ کے ساتھ۔ چلیں تو شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ میرے ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے۔ رجب شریف کا مہینہ بہت بابرکت مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اللہ پاک کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، عبادت کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، جو شخص میرے مہینے کی قدر کرتا ہے، یعنی گناہ چھوڑ کر عبادات ہی عبادات کرتا ہے، قیامت کے روز میں نے اس شخص کے لیے بہت عمدہ قسم کا انعام تیار رکھا ہے۔ جو شخص میری خاطر گناہ چھوڑ کر عبادت کرتا ہے، میں اسے قیامت کے روز عزت کا تاج عطا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ مہینہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس مہینے میں روزہ رکھنے کا بہت اجر و ثواب ہے۔ جو شخص بھی رجب شریف کا ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ پاک اس شخص کے 1 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک مقام پر ارشاد ہے، اگر کوئی شخص رجب شریف کے 7 روزے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے دوزخ کے 7 دروازے بند کر دیتا ہے۔ رجب شریف کا مہینہ علمیت اور روحانیت کے لحاظ سے بہت بلند مقام رکھتا ہے۔ یہ تو صرف ایک روزے کا ثواب ہے۔ اگر آپ کی 13، 14 اور 15 کو روزہ رکھتے ہیں تو اس شخص کو پورے ماہ کی عبادت کا ثواب ملتا ہے اور بے شمار گناہ معاف ہوتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور دوسرے دن کا روزہ 2 سال کا، اور تیسرے دن کا 1 سال کا گناہوں کا کفارہ ہے۔ پھر ہر دن کا روزہ ایک ماہ کا کفارہ ہے۔ یہاں پہ گناہوں کے کفارے کا مطلب ہے گناہ صغیرہ، یعنی جو چھوٹے گناہ ہیں ان کی معافی۔ مثلا رجب کے مہینے کے اگر کوئی شخص ایک بھی روزہ رکھتا ہے تو اس کے جو چھوٹے گناہ ہیں، ایک مہینے میں جو اس نے چھوٹے گناہ کیے ہوں گے، وہ پورے مہینے کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ کی رحمت سے اس کے پورے مہینے کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے، وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ تو اگر کوئی شخص رجب کا ایک بھی روزہ رکھتا ہے، اللہ پاک اس شخص کو اس نہر سے پلائے گا۔ الحمدللہ یہاں میں نے اپنے لیے سحری کا اہتمام کر لیا تھا۔ میں نے پراٹھا بنایا تھا اور اس کے بعد چکن کا سالن اور ساتھ میں دہی بھی۔ میری دعا ہے اللہ پاک آپ سب کی اور میری عبادات کو قبول فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر اور اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ رجب حرمت کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ حرمت مین عزت، مطلب یہ عزت والے مہینوں میں سے ہے، اور چھٹے آسمان کے دروازے پر اس مہینے کے دن لکھے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی شخص رجب میں ایک دن روزہ رکھتا ہے اور اسے پرہیزگاری سے پورا کرے تو وہ دروازہ اور روزے والا دن اس بندے کے لیے اللہ پاک سے مغفرت طلب کریں گے اور عرض کریں گے، یا اللہ اس بندے کو بخش دے۔ اگر وہ شخص بغیر پرہیزگاری کے روزہ گزارتا ہے تو پھر وہ دروازہ اور وہ دن اس شخص کی بخشش کی درخواست نہیں کریں گے، اور اس شخص سے کہتے ہیں کہ اے بندے، تیرے نفس نے تجھے دھوکہ دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ روزے کا جو اصل ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے، یعنی روزے کا جو بیس ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔